کس حد تک سنجیدہ ہے مذاکرات کے لیے؟ سلمان صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے ایک مشروط جو بات کی جا رہی ہے کہ جب تک رہائی ممکن نہیں ہوتی تب تک کوئی بات چیت نہیں ہوگی. حماد اظہر صاحب نے بھی ایسی کوئی بات کی. تو مستقبل قریب میں کوئی ریلیف ممکن نظر آ رہا ہے بانی پی ٹی آئی کے لیے؟ دیکھیں، یہ جو قومی مفاہمت ہے یہ ایک بنیادی ضرورت ہے پاکستان کی. داخلی علاقائی عالمی سطح پر ہم جس گمبھیر صورتحال سے دو چار ہیں، اس کی کنجی تو مفاہمت ہے. لیکن اس میں رکاوٹ کون ہے کہ یہ میں رکاوٹ اب کی بات نہیں کر رہا. یہ کیفیت پچھلے کئی سالوں سے جاری ہے. ماضی کے اندر ہمیشہ مفاہمت کی بات حکومت کیا کرتی تھی اور حکومتی ذمہ داری بھی ہوتی تھی کہ حکومت انیشیٹو لے. لیکن پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ سیاسی مخالفین کو تو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. اور پاکستان کی سیاسی تاریخ میں واحد پرائم منسٹر تھے جنہوں نے 3.5 سال میں ایک دفعہ بھی مفاہمت کی بات نہیں کی، بلکہ اپنے مخالفین کو دیوار سے لگانے کی بات کی. دیوار. لیکن اب وہ بار بار یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوگی. شامی صاحب بھی موجود تھے اپوزیشن قائدین سے جب بات چیت ہوئی، تو میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہمارے برادرم اسد کیسر صاحب نے جو بات کی، انہوں نے کہا کہ نہیں اب کوئی بات چیت نہیں ہوگی. لیکن اگر آئین اور قانون پہ بات، بھئی آئین اور قانون پہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات، آپ پولیٹیکل لوگوں سے بات چیت کیوں نہیں کرتے؟ لیکن وہ جو 3 نام دیے بانی پی ٹی آئی نے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ کیا سرگرم ہے اس حوالے سے؟ انہوں نے کہا جی کہ اب اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات نہیں ہوگی. اور کس اسٹیبلشمنٹ سے بات؟ آپ دنیا بھر میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے پر برس کر جو جاگنسائی پاکستان کی کر رہے ہیں، ایک طرف تو ان کے ترجمان کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپروول دے دی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے اور 3 لوگوں کے نام دے دیے ہیں، اور دوسری طرف بانی پی ٹی آئی کے چیئرمین کے جو آرٹیکل چھپ رہا ہے اس میں وہ پاکستان کی کس شخصیت کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور انہی سے مذاکرات کی بات یہ کہ یہ وہ جو ان سے ملنے جاتے ہیں نا، میں ہمیشہ کہتا ہوں انہوں نے کام تقسیم کر رکھا ہے. اور ان کے اس طرز عمل سے ان کی پارٹی کے لیے پرابلمز بڑھ رہی ہیں. حکومت کا تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ بانی پی ٹی آئی نے اپنے سیاسی مخالفین کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کے مقابل اپنی پارٹی کو لا کے کھڑا کر دیا ہے. خود تو وہ اندر بیٹھے ہیں، خود تو جناب دیسی مرغی سے مستفیض ہو رہے ہیں، لیکن ان کی پارٹی کے لیے پرابلم پیدا ہو رہی ہے. اور یہی وجہ ہے. اب لیٹسٹ ابھی خبر آئی ہے کہ وہ 9 تاریخ کو پھر انہوں نے احتجاج کی کال دے دی ہے. کون سی احتجاج کی کال کو ان کو پذیرائی ملی ہے؟ دیکھیں بات یہ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ بنیادی ذمہ داری حکومت کی ہے. اور شہباز شریف صاحب نے ان کے دور کے اندر بھی ان سے جب شدید تناؤ تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. اس وقت اپوزیشن میں تھے، ان پہ مقدمات تھے، ان کے بھائی صاحب جیل کے اندر تھے، ان کی بھتیجی جیل میں تھی. انہوں نے کہا تھا ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ اصل میں بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو نا مبرہ وہ چاہتے یہ ہیں، وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستن کی ریاست پر اپنے طرز عمل سے وہ اثر انداز ہو جائیں گے. یہ ڈیفینسو پہ آ جائیں گے، وہ ڈیفینسو پہ آ جائیں گے. وہ ڈیفینسو پہ نہیں آتے. دیکھیں یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا، یا ریاست وہ ریاست سے بالا تر نہیں ہے. بڑی کلیئر بات ہے. پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہوتی ہے اس کا طرز عمل سیاسی ہوتا ہے. وہ اپنے آپشنز رکھتے ہیں. آپ ایک پارٹی اپنی جو ملنے جاتی ہے اسے کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، دوسری پارٹی آتی ہے وہ کہتی ہے جی اپنی سیاسی قوتوں سے بات کرنی ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ ان قوتوں سے بات نہیں ہوگی. بات ہے کہ وہ پانی جو ہے پلوں کے نیچے سے ہی گزرنا ہے. جب بھی بات ہوگی، ابھی یہ میں آپ کو بتا دوں کوئی بریک تھرو نہیں ہوا، کوئی بات چیت نہیں ہوئی، نہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی انہوں نے ان کو کوئی سگنل دیا ہے. بات یہ کہ یہ اپنے آپ کو سیاسی محاذ پر رکھنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور یہ کوئی اچھی چیز نہیں، پاکستان کے حوالے سے اچھی نہیں ہے، پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اچھی چیز نہیں ہے. اور جس گمبھیر صورتحال سے پاکستان 2-4 تھا، اچھی بات ہوتی. کیا نواز شریف صاحب اس صورتحال سے 2-4 نہیں ہوئے؟ انہوں نے سب کچھ کرنے کے بعد اپنے بیہیویئر سے آج ان کا چھوٹا بھائی پاکستان کا پرائم منسٹر ہے، بیٹی ان کی پنجاب کی چیف منسٹر ہے. لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ریاست سے بالا تر ہیں، تو پھر آپ مقابلہ کریں. لیکن آپ سیاسی کارکنوں کو، اپنی پارٹی کے سیاسی کارکنوں کو اپنی آگ کا ایندھن نہ بنائیں. یہ ایسٹ ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹیز.